میرے جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جانب سے بھی ہمیں جوائن کیا گیا ہے۔ سر راج الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے اس کروشل ٹائم پر وقت نکالا، اور ظاہر ہے پاکستان کی آج بہت بڑی فتح ہے، جس طرح سے پاکستان نے ایک تو ریٹیلیشن اٹیک کیا اور پھر بھارت نے ود ان 24 آورز سرنڈر کیا، اور دونوں ممالک کے درمیان اب سیز فائر کی خبریں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ لیکن کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ بھارت پر ابھی بھی ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمیشہ بھارت نے یہی کیا، وہ پہل بھی کرتا ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ان کی شکست یقینی ہے، تو پھر ہمیشہ یہ کبھی سلامتی کونسل کی طرف جاتا ہے، کبھی امریکہ کو پکارتا ہے، اور کبھی پاکستان سے بات چیت کے لیے ماحول تیار کرتا ہے۔ لیکن اس بار وہ جارح ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے، اس نے ہمارے بارڈر کو کراس کیا ہے۔ اللہ رب کریم کے فضل اور کرم سے ہماری فوج نے تاریخی جواب دیا ہے۔ یہ ان کا ایندھن نسلوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ لیکن مذاکرات بہرحال ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، دنیا کے اقوام میں لڑائی بھی ہوتی ہے، مذاکرات بھی ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی کسی چال میں نہیں آنا چاہیے، اور اب اس جنگ کو مطلوبہ مقاصد تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ مطلوبہ مقاصد کیا ہے؟ ایک ایسا ماحول ہے جس میں یہ دوبارہ ہم پر حملہ آور نہ ہو، اور کشمیر سے اپنی افواج کو نکالنے کے لیے اور ان کا سٹیٹس بحال ہونے کے لیے، اور ہمارے 30 شہداء پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو جو پلوامہ ہوا تھا اس کو 6 سال ہو گئے، اور ابھی جو پہلگام ہوا جو کہ تقریباً 22 تاریخ کو ہوا تھا، اس کے بعد بھی بھارت نے ان دونوں واقعات میں کوئی تھورو انویسٹیگیشن نہیں کرائی۔ حالانکہ پاکستان نے یہ آفر کی تھی کہ آپ کسی بھی نیوٹرل آبزرور کو لے آئیں اور سارے معاملات کی انویسٹیگیشن کرا لیں۔ اس سے پہلے بھی پاکستان نے بھارت کو سبق سکھایا، اور ابھی بھی جو سبق سکھایا ہے وہ نسلوں تک ان کو یاد رہے گا۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سبق کے بعد بھی کیا بھارت کوئی جسارت کر سکتا ہے مس ایڈونچر کی؟ دیکھیے، یہ جو ابھینندن کی گرفتاری ہے، اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی جہاز یہاں پر تباہ کیے گئے تھے، ابھینندن گرفتار ہوا تھا، ابھی پھر ان کے جہاز گرائے گئے ہیں۔ رافیل جس پر وہ ہمیشہ فخر کرتے تھے، وہ ہماری فوج نے اور ہماری ایئر فورس نے ان کو گرائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ڈرون پر ڈرون بیچ کر ہمارے پشاور پر، ہمارے پنڈی پر، کراچی، گجرانوالا، ہر جگہ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو ہماری قوم اور ہماری پاک فوج کی بہادری ہے کہ وہ ذرا برابر خوف میں نہیں آئے، اور انہوں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اب جب ان کو شکست ہو رہی ہے تو ٹرمپ ان کا دوست ہے، یقینی طور پر وہ ان کو صلح کے لیے، مذاکرات کے لیے استعمال کرے گا۔ لیکن میرے خیال میں ہمیں اپنے موقف سے پیچھے نہیں جانا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔